اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب مل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق جل جلالہ و اعظم شانہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے فرمایا محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو میری پیروی کر لو، خدا تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک محبت کا درس دیا گیا ہے۔ محبت یہ الہ عرشی کا یہ تحفہ ہے جو ہر دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو کائنات بے رنگ ہو جائے، اگر یہ محبت نہ ہو تو چہرے کا نور نہ رہے۔ محبت ہے تو پھر محبت کس سے کی جائے؟ محبت تین طرح کی جاتی ہے۔ ایک محبت تبھی ہے انسان کی طبیعت فلاں کی طرف میل ہو جائے، اس سے بندہ پیار کرتا ہے، جس طرح باپ اور بیٹی کی محبت ہے۔ لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والی کی طرح ہوں، لہذا محبت تب اس بات کا تقاضا کرتی کہ حضور کی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے۔ دوسری محبت ہے عقلی، انسان کی عقل تقاضا کرے کہ فلاں حسین بڑا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے پیار کیا جائے۔ تو بتاؤ کائنات میں محبوب سے بڑھ کر کون حسین ہو سکتا ہے؟ فلاں کے پاس علم کی دولت ہے، اس علم کے پیش نظر فلاں سے پیار کیا جائے۔ فلاں کے پاس تقویٰ کی دولت ہے، فلاں آڑے وقت میں کام آئے گا۔ تو بتاؤ نزع سے بڑھ کر کون سا مشکل ہے جہاں محبوب علیہ السلام نے کام آنا ہے؟ تو محبت عقلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے۔ تیسری ہے محبت شرعی، جس کا شریعت انسان کو حکم دے کہ فلاں سے پیار کیا جائے، خواہ وہ محبت طبعی ہو یا عقلی ہو یا شرعی ہو، ہر محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے۔ لکھاں آئے نبی زبانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بین دینے ہوں دی خاکے باجیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت الرحمہ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں بھیدا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی، خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کب بے کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ عزیزان کرام، محبت سے آگے کمال محبت تک درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے شریعت کا۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کا ذکر سنتا رہے، سناتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا کہ ایک یہودی عالم وہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، اس نے اونٹ مسجد کے باہر باندھا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نعرہ بلند کر تو مسجد کے اندر داخل ہوا۔ آتے اس نے جملہ بولا حل فیکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں حضور کی ذات موجود ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایو سائلو عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تریدو، اے حضور کے بارے میں سوال کرنے والا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ جو یہودی عالم تھا وہ کہنے لگا قد قرأت التوراۃ 80 سنۃ، میں نے تورات کا 80 سال تک مطالعہ کیا ہے، تورات کے اندر میں نے حضور کی صفات کو پایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب حضور کی ذات کے اوپر اسلام لیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے
حضور کا تو اب وصال ہو گیا ہے، حضور دنیا پہ نہیں ہے۔ افسوس کرتا ہوا کہنے لگا المختصر یہی ہے کہ مجھے حضور کا کوئی کپڑا مل جائے جو حضور پہنا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کپڑا لایا گیا، اس یہودی عالم نے کپڑے کو پکڑا، وَأَلْقَاهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، اپنے سر پہ ڈالا اور اس کے بوسے لینے شروع کر دیے اور کہنے لگا بے ابی و ابی، میرے ماں باپ اس کپڑے پہ قربان ہوں جس نے محبوب جسم کے بوسے لیے۔ پھر کہنے لگا یا علی صفتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی حضور کا ایک وصف بیان کیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ فبقا علی بقا شدیاً، حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ شدید رونے پڑے۔ آپ نے فرمایا ان کنتا مشتاقا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانا اشفق منک الی حبیبی، اے سوال کرنے والے اگر تو حضور کی محبت کا شوق رکھتا ہے تو تجھ سے بڑھ کر میں اپنے محمد کا شوق رکھتا ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے محبت کا جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے طریقت۔ طریقت یہ ہوتی ہے کہ انسان محبوب کے رستے پہ چل کر محبوب کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ دنیا کے اندر 4 کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا من حافظ سنتی فاکرمہ اللہ علیہ باربع خصال، جو بندہ میری سنت کو یاد کر لے گا اللہ رب العالمین 4 کمالات اس کو بندے کو عطا فرما دیں گے۔ پہلا کمال حضور نے فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، نیک بندوں کی دلوں کے اندر اللہ اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اس کی رعب ڈال دے گا۔ والسعۃ فی الرزق، تیسرا حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو کشادہ رزق عطا فرما دے گا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا الثقۃ فی الدین، جو بندہ حضور کی سنت کو یاد کرے گا اللہ رب العالمین چوتھا کمال اس بندے کو یہ عطا فرمائے گا، دین کے اندر ثقافت عطا فرما دے گا۔ تیسرا درجہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے جلووں کو تکتا رہے، ایک ذرا بھی اپنے محبوب کے چہرے سے پل بھی جدا نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کانا رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الیہ لا یترکہ، ایک بندہ تھا حضور کے پاس، وہ حضور کو دیکھے جا رہا تھا لیکن ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، نہ دائیں دیکھتا تھا نہ بائیں دیکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا ما بالک، تمہیں کیا ہے، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ بندہ عرض کرنے لگا بے ابی و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اتمتع بالنظر الیک، محبوب آپ کو دیکھ دیکھ کر میں لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ چوتھا درجہ محبت کا جس کو معرفت کہا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا من اشد امتی حبا ناس یکونون بعدی ویود احدہم، حضور نے فرمایا میری امت میں سے میرے ساتھ پیار کرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہوں گے میرے بعد، لیکن ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی لو رآنی بآلہ و بمالہ، اگر میری جان بھی چلی جائے میرا مال بھی چلا جائے لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ میرا محبوب مجھے ایک بار تک لے تو پھر میرے کام ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویہ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، جی ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ جھال نہ جلی جاوے، نین نشیلے مستر سیلے وچ سونا کجل سواوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ جھال نہ جلی جاوے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔